نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج میرا موضوع جو ہے وہ روٹین کے خطبات جمعہ سے تھوڑا سا مختلف ہے کہ حفظان صحت کے اصول، ان کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی، کیونکہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ دین اسلام ہمارے پاس ایسا دین ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا کہ جس کی تعلیمات بڑی جامع، زندگی کے تمام گوشوں پہلوؤں کو محیط ہیں، اور وقتاً فوقتاً جو ان تمام امور کے بارے میں رہنمائی ہماری فرمائی گئی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو وہ چیزیں بھی بتائیں۔ دوستان ذوالفقار، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں بڑی نعمت ہیں، جب وہ کھو جاتی ہیں تو ان کی قدردانی کا پتہ چلتا ہے۔ ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے۔ صحت اور فراغت، ان دونوں کی قدر انسان کو تب نصیب ہوتی ہے جب یہ دونوں انسان کے پاس موجود نہیں رہتی۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دین اسلام کے ماننے والے پیروکار جو ہیں، جسمانی طور پر بھی وہ مضبوط اور طاقتور نظر آئے۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی بڑی اچھی رہے گی کہ روحانی پہلوؤں کے حوالے سے کئی دفعہ بات ہوئی ہے، تو آج تھوڑی سی جسمانی صحت کے حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے۔ اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندہ مومن جسمانی طور پر بھی مضبوط ہو، فٹ ہو، اور اس کے لیے قرآن و سنت میں بہت سارے رہنما اصول بتائے گئے۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلی چیز کہ اسلام نے جو ہماری رہنمائی فرمائی کہ صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اکل حلال کھائے۔ اکل حلال کہ انسان حلال چیزیں کھائے، طیب چیزیں کھائے، پاکیزہ چیزیں کھائے۔ حلال چیزوں میں، طیب چیزوں میں بہتری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو کھاؤ وہ چیزیں جو حلال بھی ہیں اور طیب بھی ہیں۔ حضور علامہ حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تفسیر ضیاء القرآن میں اس مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام نے ایک پہلو پہ روشنی نہیں ڈالی، اسلام نے دونوں پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے کہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ حلال بھی کھاؤ اور پاکیزہ رزق بھی کھاؤ۔ مطلب یہ کہ بکری تو حلال کی ہو، لیکن پیسے سود کے ان سے خرید کر کھائی جائے تو پھر ٹھیک ہے۔ اسی طرح گائے کا گوشت تو حلال کا دکان سے، لیکن رشوت کے پیسوں سے خرید کر کھایا جائے تو پھر ٹھیک ہے۔ اسلام نے کہا کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، دونوں چیزوں، دونوں پہلو سامنے رکھے کہ اس چیز کا حلال ہونا بھی اور طیب ہونا دونوں ضروری ہیں، اس لحاظ سے کہ وہ چیزیں آپ کھائیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں یہ بتا دیا گیا کہ ہر وہ ذریعہ جس کے ذریعے رزق حلال کی نفی ہوتی ہے، اس طرف جانا اور ان ذرائع سے رزق کو حاصل کرنا یہ ناجائز ہے اور یہ شیطانی طریقہ ہے۔ اور رزق حلال اور طیب کھانا یہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں، اور صحت مند رہنے کے لیے، جسمانی فٹنس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان اکل حلال کھائے، کہ وہ رزق جو ہے پاک بھی ہو اور ساتھ طیب بھی ہو۔
حلال کے پیسوں سے کمایا ہوا ہو اور پاک اور صاف رزق ہو، یہ چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان حرام سے بچے، اور اس حرام میں مردار بھی ہے، جو چیزیں قرآن و سنت نے مردار، دم مسفوح اور خنزیر اور چیزیں ہیں اور شراب ہے، وہ ساری چیزیں جو حرام قرار دی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا۔ آج کی جدید میڈیکل سائنس اسلام کی ساری حرام کردہ چیزیں جو ہیں ان کو تسلیم کرتی ہے۔ آج کی جدید میڈیکل سائنس اور جدید طب اسلام کی ساری حرام کردہ چیزیں جو ہیں ان کو تسلیم کرتی ہے کہ ان میں انسانیت کے لیے نقصان ہے، وہ چیزیں مضر ہیں اور مضر صحت ہیں، کچھ چیزیں مضر اخلاقیات ہیں کہ جیسا شراب ہے مضر صحت بھی ہے، مضر اخلاق بھی ہے، کہ انسان کو کوئی پھر تمیز ہی نہیں رہتی کہ نہ رشتوں کی نہ کوئی اور چیزوں کی۔ تو یہ ساری چیزیں، جو چیزیں انسان کو کسی لحاظ سے بھی نقصان دہ تھیں، اللہ رب العزت نے وہ چیزیں ہمارے لیے حرام قرار، شریعت مطالعہ نے حرام قرار دے دی۔ تو اس لیے جسمانی صحت کے لیے حفظان صحت کے اصولوں میں سے سب سے پہلا رہنما اصول یہ ہے کہ آپ حلال کھائیں اور حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المومن القوی خیر من مومن الضعیف، کہ جو طاقتور مومن ہے وہ کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے، دونوں لحاظ سے بہتر ہے کہ جب اس کے پاس صحت زیادہ اچھی ہوگی تو وہ عبادت اچھی کرے، جہاد کا معاملہ آئے گا تو اس میں وہ صحیح سا لے سکے گا، اور اگر اثرات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک طاقتور بندے کے معاشرے پر اثرات بھی زیادہ ظاہر ہوتے ہیں۔ جو بہت ہی شریف اور کمزور بھی ساتھ ہو تو پھر معاشرہ اس کی بات ہی نہیں سنتا۔ آج کا دور طاقتور کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں چاہے وہ جو بھی ہو، اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ مومن بھی طاقتور ہو، مضبوط ہو، جسمانی لحاظ سے بھی، اثرات کے لحاظ سے بھی، اور ساری چیزیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسلام نے جو جو ہماری حفظان صحت کے لیے رہنما اصول بیان فرمائے، جدید سائنس یہ کرونا کے دنوں میں تو ہمیں بہت ساری باتیں بتائے گی کہ جی آپ بار بار ہاتھ دھوئیں، آپ فلاں کریں، یہ کریں، ان کی باتوں کو اگر ہم اہمیت نہ بھی دیں اور چھوڑ دیں کہ وہ کیا کہتے ہیں یا کیا نہیں کہتے، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ اسلام میں ہمیں 15 مرتبہ دن میں اپنا ہاتھ چہرہ دھونے کا کہا ہے، یعنی 5 مرتبہ نمازوں میں، اور ہر مرتبہ 3 مرتبہ ہم دھوتے ہیں، 15 مرتبہ ہم وہ اعضاء جو ذہنی طور پر سامنے رہتے ہیں، جن پہ باہر سے آلودگیاں آ کر پڑتی ہیں۔ یہ آج کل تو بارشیں نہیں ہو رہی تو آپ دیکھ لیں سموگ ہے، فوگ ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں اور ان میں دیگر کیمیکل اور دیگر اثرات والی چیزیں، وہ ساری ہمارے جسم کے زہری حصوں سے آ کر ٹکراتی ہیں۔ تو کہا گیا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو، چہرے کو، پاؤں کو، جو زہری طور پر ہر وقت سامنے اعضاء رہتے ہیں، ان کو آپ دھوئیں۔ اور اسی طرح ایک اور چیز کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گاڑیوں کا فیول چینج ہوتا ہے تو وہ جو فیول چینج کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ وقتاً فوقتاً ان کا فلٹر چینج کرنا، فلٹر چینج ہوتے ہیں کیونکہ جی وہ لگاتار استعمال ہونے سے بھر جاتے ہیں اور پھر وہ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ جو کہا گیا کہ آپ ناک کو دھوئیں، ناک میں اللہ رب العزت نے ایک سسٹم لگایا ہے، یہ ناک کے بال ہیں ان کو بلا وجہ نہیں اکھیڑنا چاہیے، یہ ہمارے لیے آکسیجن کو اندر صاف کر کے بھیجتے ہیں اور مضر چیزوں کو یہ روکتے ہیں۔ اور کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ ناک صاف کرنے لگتے ہیں تو اس میں سے مختلف غلاظتیں، رطوبتیں اور چیزیں باہر آ جاتی ہیں، وضو کرتے وقت آپ نوٹ کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں رک جاتی ہیں، اور اسلام کہتا ہے کہ آپ صرف یہ نہیں کہ رکی رہیں اور اندر ٹھہری رہیں، نہیں تم ان کو جب بھی وضو کرو تو ساتھ ساتھ صاف کرتے ہو۔ فلٹریشن سسٹم ہوتا ہے چہرے کا، منہ کے اندر اسی طرح، دانتوں کی صفائی، نظف اسنانک، اپنے دانتوں کو صاف کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اگر اپنی امت پر
گراں گزرنے کا، مشقت میں ان کا پڑنا، اس کا ڈر نہ ہوتا تو میں مسواک ان کے لیے واجب کرا۔ اب کون دنیا میں کون ایسا شخص ہے جو دانتوں کی صفائی جو ہے اس کو تسلیم نہ کرے؟ اور ہمارے اسلام میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک، میں نے ایک ڈاکٹر صاحب جو ہے ڈینٹل سرجن، ان سے ایک دفعہ میری گپ شپ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں آج تک کوئی ایسا ٹوتھ پیسٹ ایجاد ہی نہیں ہوا جو مسواک کا نعم البدل، مسواک کا نعم البدل ہو، وہ ٹوتھ پیسٹ ایجاد ہی نہیں ہوا ابھی تک دنیا میں، جس میں وہ سارے فلورائڈ اور وہ ساری چیزیں اس میں کامل طور پر موجود ہیں۔ اب یہ کتنی خوبصورت چیز ہے جو اسلام نے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے رحلت فرماتے ہوئے جو آخری عمل مبارک تھا وہ مسواک ہے۔ آپ کو مسواک بڑا پسند تھا، آپ رات کو جب سو کر اٹھتے تو صبح سب سے پہلے مسواک تھا، سونے کے لیے جب بستر پہ تشریف لے جاتے تو آپ مسواک تھا۔ تو اس لیے دانتوں کی صفائی، مسواک کرنا، اس کو محبوب رکھنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، فرمایا مسواک منہ کو بھی پاک کرتی ہے اور رب کی رضا کا ذریعہ۔ یہ بھی چیز، ہر چیز میں ہمیں اس کے ایک ظاہری فوائد بھی بتائے گئے، ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے ثواب، اجر، رب کی رضا، اور یہ چیزیں بھی بتائی گئی۔ لیکن ہم پھر بھی ایسے مسلمان ہیں کہ وہ چیزیں جن کو جدید سائنس بھی تسلیم کرتی ہے، جو ہمارے فائدے کے لیے بھی ہیں، جن میں ہمارے لیے اجر و ثواب بھی ہے، پھر بھی ہم ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا ان میں سستی برتتے ہیں یا کہلی برتتے ہیں۔ تو حفظان صحت کے اصولوں میں سے یہ چیز بھی ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں اپنے گھر کے صحنوں کو صاف رکھا کرو، اپنے گھر کے ماحول کو صاف رکھا کرو، اور خذو زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں جاتے ہوئے اپنے لباس کو صاف رکھو۔ پھر جو کچا لہسن اور پیاز کھا لے وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے۔ مطلب کیا ہے کہ ویسے کوئی لہسن یا پیاز کوئی حرام چیز تو نہیں، صرف یہ ہے کہ ان سے ایک بو آتی ہے جو ساتھ والے نمازی کے لیے ناگوار ہوگی، تو فرمایا یہ چیز ہمارے لیے ٹھیک نہیں۔ اس طرح توجہ دلائی، اہمیت واضح کی طہارت کی، نظافت کی، کہ ماحول صاف ستھرا ہو، گھروں کا ماحول، جسمانی ماحول۔ اب نماز آپ ان کپڑوں میں پڑھ سکتے ہیں جن پہ کوئی نجاست لگی ہو، تو لباس کا صاف ہونا، ماحول کا صاف ہونا، گھروں کا صاف ہونا۔ اور ایک میں اور یورپ کی تحقیق پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو ایک گندے ماحول میں رکھا، گندگی تھی وہاں، ان لوگوں کو رکھا، اور پھر ایک ہفتے کے بعد ان کو ایک آرٹیکل لکھنے کے لیے دیا کہ آپ اس موضوع پر نا یہ مضمون لکھیں۔ تو انہوں نے اس میں ساری نیگیٹیوٹی بیان کی، منفی قسم کی چیزیں بیان کی۔ پھر انہوں نے انہی لوگوں کو ایک ہفتہ خوشبودار، پاکیزہ اور خوبصورت ماحول میں رکھا۔ پھر انہوں نے ان کو وہی موضوع دیا کہ آپ جو ہے اس موضوع پر ایک آرٹیکل لکھیں، تو انہوں نے اس میں ساری پازیٹیوٹی یعنی مثبت چیزیں بیان۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ صاف ستھرے ماحول میں رہنے والے آدمی کے خیالات بھی صاف ستھرے ہوتے ہیں، اور گندے ماحول میں رہنے والے آدمی کی سوچیں اور خیالات بھی گندے ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے صفائی، بدنی صفائی، ظاہری صفائی، باطنی صفائی، تزکیہ نفس، تصفیہ باطن، ہر طرح کی صفائی جو ہے اس پہ بڑا زور دیا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں الطہور نصف الایمان، صفائی تو نصف ایمان، بات ہی ختم، صفائی تو نصف ایمان ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ یورپ کو ہم گالیاں نکالتے ہیں لیکن وہ ہم سے زیادہ صاف ستھرے ماحول میں رہتے ہیں، اور ہم یہاں اپنے ماحول کو کتنا گندا کرتے ہیں۔ ہم اپنے گھر کا گندگی گلی پر اٹھا کر پھینک دیتے ہیں کہ گھر میں تو چند لوگ متاثر ہو رہے ہیں، گلی پہ پھر پورا محلہ ہی متاثر ہو رہا ہے۔ ہماری گلیاں، ہماری سڑکیں، ہمارے بازار، ہماری وہ چیزیں دیکھیں، قابل رحم ان کی حالت ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں میں سے قرآن و سنت نے جو ہمیں اصول بتائے ان میں سے ایک چیز صفائی ہے، اور گھر کا ماحول، جسمانی صفائی، باطنی صفائی، لباس کی صفائی اور ہر طرح کی صفائی جو ہے یہ اسلام میں مقصود ہے، مطلوب ہے اور ضروری چیز ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر، ایک تو ہوتا ہے کہ اس طرح ہم عملی اقدامات کریں، تو ساتھ ہی ساتھ کچھ اور چیزیں بھی بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد تم عافیت کی دعا مانگا تاکہ اللہ پاک تمہیں مختلف بیماریاں، وبائیں اور ان چیزوں سے بھی عافیت عطا فرمائے۔ اللہم انی اسالک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ۔ جب جمع بہت سارے لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہوں تو آپ یہی دعا اس طرح مانگیں گے، اللہم انی نسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ۔ عافیت کی دعا، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، یہ ساری دعائیں کہ بدن کی عافیت، سماعت کی، آنکھوں کی عافیت، ان کے لیے دعا مانگ۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا بخاری اور مسلم شریف دونوں میں ہے، جس میں اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال، کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اعوذ بک من الہم، ہر قسم کے غم سے، والحزن، ہر قسم کے حزن سے، والعجز، کہ میں عاجز آ جاؤں، کمزور پڑ جاؤں، جس طرح انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں، سجدہ صحیح ادا کروں، لیکن بڑھاپا آ جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے اور انسان پھر وہ نہیں کر سکتا، تو اس وقت وہ عجز کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کی عجز سے حضور نے پناہ مانگی کہ ایسا وقت نہ آئے۔ جس طرح ہمارے بزرگ لوگ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ چلتے پھرتے ہی کام ہو وجے، کسی بھی محتاجی کو بچائیں، تو وہ ایک طرح کی وہ چیز ہے۔ میرا عجز والکسل، سستی سے، مومن چست چاق کو چوبند ہوتا ہے، چست ہوتا ہے، مومن سست نہیں ہوتا، لیکن آج ہم اپنے اوپر سستی طاری کرتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں دعا کیا ذکر کی گئی؟ من العجز والکسل، سستی سے بھی پناہ مانگی، من العجز والکسل والجبن، بزدلی سے، کہ مومن بزدل نہیں ہوتا، مومن طاقتور ہوتا، اور بزدلی بڑی بری چیز ہے، حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی، بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ من الجبن والبخل، بخل، کنجوسی، غیر ضروری طور پر پیسوں کے معاملے میں محتاط ہو جانا، کہ جہاں جائز خرچ کرنے ہو وہاں خرچ نہ کرنا، اس کو بخل کہتے ہیں۔ جہاں خرچ کرنا جائز طور پر خرچ کرنا ہو وہاں خرچ نہ کیا جائے، اس کو بخل کہتے ہیں۔ اس چیز سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ من البخل وغلبۃ الدین، کہ میرے اوپر قرض کا غلبہ ہو جائے، اس بات سے بھی کہ قرض ایک بڑی بری چیز ہے، اور پناہ مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقہر الرجال، یہ جو آخر میں ہے نا، یہ بڑی ایک خاص بات ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کئی مرتبہ معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ نہ ستاتے ہیں، نہ کوئی تکلیف دیتے ہیں، نہ ان کو آپ پریشان کرتے ہیں، نہ ان کو آپ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کے اوپر بڑے ناک گھوم رہتے ہیں۔ ہے بڑا جناب ماسٹر خادم صاحب بڑے صوفی بنے پھرتے ہیں، شاہ صاحب بڑے جناب ایسے ہی ہیں، دل میں ان کے ایک خواہ مخواہ کا غصہ، اور لوگوں کے اوپر وہ ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ غلبۃ الدین وقہر الرجال ہے۔ یہ لوگوں کا ایک، لوگوں کے دلوں میں ایسی چیزیں بعض لوگوں کے بارے میں نا فطری طور پر پیدا ہو جاتی کہ نہ کوئی مسئلہ ہے، نہ کوئی ایشو ہے، نہ کوئی چیز ہے، لیکن لوگ نفرت کر رہے ہیں یا غصہ کر رہے ہیں یا ناپسند کر رہے ہیں۔ یہ بڑی بری چیز ہے، تکلیف دہ چیز ہے کہ چلو کسی کو بندے نے کوئی ستایا ہو، کوئی دکھ دیا ہو، کوئی تکلیف اور پریشانی دی ہو، پھر تو ہے، لیکن وہ اس طرح۔ تو ان چیزوں سے بھی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ ایسے ہی خواہ مخواہ ہمارے اوپر جو لوگ غصے ہوتے ہیں، اس سے بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں پناہ عطا فرمائے، لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت کے جذبات ہوں، نفرت کے جذبات نہ ہوں۔ تو یہ چیزیں حفظان صحت کے بنیادی اصولوں میں سے یہ چیز بھی ہے کہ ساتھ ساتھ آپ ایسی دعائیں بھی مانگیں، عملی طور پر بھی اپنے آپ کو بہتر کریں حفظان صحت کے لیے، ساتھ اس کے لیے دعائیں بھی مانگیں کہ ہماری صحت اچھی رہے، اور اس طرح کی اس طرح۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض جو ہے اس سے 1.5 میٹر کے فاصلے پہ کھڑے ہو کر بات کرنے کا ارشاد بھی فرمایا۔
اور آج دیکھیں جدید دور میں کرونا اور وائرس اور چیزیں آئیں تو سماجی فاصلہ آ گیا اور یہ چیزیں آ گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتایا۔ اسی طرح جو ہے لوگوں سے فاصلہ رکھنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی فاصلہ کے بارے میں جو ارشادات فرمائے، تو جو متعدی بیماریاں ہیں، چیچک ہے، دمہ ہے، ٹی بی وغیرہ ہے، اور یہ کرونا بھی اسی میں سے ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آج آ گئی ہے ہمارے سامنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں قبل فرمایا تھا ایک مناسب فاصلہ مریض سے آپ رکھیں گفتگو کرتے ہوئے۔ اور چھینک کے وقت ہمیں آداب سکھائے گئے شریعت مطالعہ میں کہ چھینک آئے تو آپ جو ہے اپنے چھینک کے وقت بھی، آپ کو جمائی آئی ہے تب بھی اپنے چہرے کے اوپر کوئی ہاتھ رکھ لیں، کوئی رومال رکھ لیں، کوئی ایسی چیز رکھ لیں، تو یہ ماسک اس کی ایک جدید صورت آ گئی کہ آپ ماسک لگا لیں۔ تو کیا ہے کہ تاکہ اس سے دوسروں کے اندر وہ جراثیم جو ہے وہ نہ پھیلیں اور ان کو آپ لوگوں کے اس چیز سے تکلیف نہ ہو۔ یہ چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں شریعت مطالعہ میں، اور جدید سائنس بھی آج جو ہے وہ انہی چیزوں کو رائج کر رہی ہے، جبکہ یہ 14 صدیاں قبل جو ہیں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اسی طرح امراض دل کے بارے میں جو سب سے پہلی تشخیص ہے وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور سب سے پہلا جو علاج تجویز کیا گیا ہے معلوم لٹریچر میں وہ بھی وہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا۔ الغرض اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ایک نصرانی نے پوچھا، ایک عیسائی نے پوچھا، وہ حکیم اور ڈاکٹر تھا، اس نے مسلمان سے، ایک صحابی سے پوچھا کہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کوئی طب کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمایا ہے، کوئی طب کی ایسی چیز بیان کی ہے؟ تو صحابی نے کہا جی بالکل، ہمارے کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے، اور وہ یہ بتایا کہ جب تک تمہیں بھوک نہ لگے تم کھانا نہ کھاؤ، اور جب کھانا کھانے لگو تو تھوڑی سی بھوک باقی ہو تو اپنے ہاتھ روک لو، معدے کو بھرے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ بتایا، اور فرمایا دوا جو ہے اس سے پرہیز بہتر ہے۔ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو اس نے کہا اچھا تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر جعلی نوس کے لیے، جو ایک بڑا حکیم تھا، اس کے لیے بھی طب میں پھر کوئی چیز نہیں چھوڑی، گویا ساری طب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ مکوکس کا ایک بادشاہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف خط لکھا، وہ ایمان لایا، عقیدت مند تھا اور بہت محبت رکھنے والا۔ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تحفہ پیش کروں، اور جو بڑا منفرد ہو اور اچھا ہو، حضور کو پسند آئے۔ تو اس کے پاس ایک طبیب حاذق تھا، بڑا ماہر ڈاکٹر تھا، اس نے کہا چلو یہ اپنے دور کا بڑا اچھا حکیم ہے، تو اس کو بھیجتے ہیں، یہ وہاں جائے گا، مسلمان اگر کبھی بیمار پڑتے ہوں گے تو یہ وہاں پر جا کر ان کا علاج کرے۔ حکیم صاحب آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے، سارا بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، فلاں مکان ہے، اس میں ٹھہرو، لوگوں کو بھی بتا دیا گیا۔ کچھ دن گزرے، نہ کوئی مریض آتا تھا، نہ کوئی چیک اپ ہوتا تھا، تو اس کو یوں لگا کہ میرا یہاں رہنا ایک غیر ضروری قسم کا ہے، تو میں واپس جاتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں واپس اپنے بادشاہ کے پاس چلا جاتا ہوں کہ وہاں میری شاید زیادہ ضرورت ہے، یہاں تو لوگ بیمار ہی نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے بیمار نہیں ہوتے کہ ہمارے لوگ کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے، اور تھوڑی سی جب بھوک ہوتی ہے تو یہ اپنا ہاتھ روک لیتے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے تو پھر ساری طب بیان کی۔ اس نے اپنے بادشاہ کو جا کر بھی یہ بتایا کہ آپ، وہ بادشاہ ناراض ہوا اس پہ کہ میں نے تجھے بھیجا تھا اور تم اتنے جلدی واپس آ۔ اس نے کہا جی جس قوم کے پاس آپ نے مجھے بھیجا ہے اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو رہنما اصول بتائے ہیں، ان کو کسی طبیب اور حکیم کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج کل یہ ساری حفظان صحت کی چیزیں، یوں مجھے کہنے دیجیے اگر میں کہوں تو یہ کوئی غلط نہ ہوگا کہ میں بھی بیمار ہوتا ہوں، آپ بھی ہوتے ہیں، لیکن ان میں ہماری بہت ساری بیماریاں جو ہیں ان کے اسباب کسی اور کے پیدا کردہ نہیں، دراصل ہماری ہی وہ حد اعتدال سے بڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، یا کھانے میں ہم حد اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں، یا پینے میں ہم بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کلو واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کھاؤ بھی پیو بھی، کھاؤ بھی پیو بھی، کلو واشربوا ولا تسرفوا، اور زیادتی نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، اور اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کھائیں، یہ نہیں کہ نہ کھائیں، کھائیں بھی صحیح، پیئیں بھی صحیح، لیکن زیادتی نہ کریں۔
یا وہ ہم زیادتی کر دیتے ہیں تو ہمارا معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پھر ڈاکٹروں کے پاس ہم جاتے ہیں، پھر ادھر پھرتے ہیں ادھر پھرتے ہیں۔ تو بات اتنی سی ہے کہ ہم اپنی حفظان صحت کے لیے بھی، اپنی جسمانی فٹنس کے لیے بھی اگر آج بھی قرآن و سنت کی تعلیمات کی طرف رجوع کر لیں تو شاید ہمیں ڈاکٹروں کے پاس زیادہ نہ جانا پڑے، اور یہ ہسپتالوں میں جو رش لگ گیا ہے یہ بھی بہت حد تک کم ہو جائے۔ وقت ہو رہا ہے لیکن ایک دو چیزیں میں اور بیان کر دیتا ہوں کہ جو بندہ جسمانی عبادات کرتا رہتا ہے، نماز 5 وقتہ پڑھتا ہے اور اس طرح کی چیزیں، تو وہ ایک ورزش کے فطری سسٹم میں آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسمانی ورزش کو پسند فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبڈی کے کھیل کو پسند فرمایا۔ ایک پہلوان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کشتی بھی فرمائی کہ کشتی وہ کھیل، یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ وہ کھیل نہیں جو محض وقت کا ضیاع ہو، بلکہ وہ تمام کھیل جس میں جسمانی ورزش اور جسمانی فٹنس تھی، ان کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی۔ تیر اندازی، گھوڑ سواری اور کبڈی، کشتی اور یہ دوڑ کا مقابلہ جو ہے، دوڑنے کا مقابلہ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی فرمائی، اور ان میں بنیادی مقصد یہی تھا کہ یہ چیزیں انسان کو چست رکھتی ہیں، صحت کے لیے مفید ہیں، اور ان چیزوں کو پیش نظر رکھا گیا۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام مومن کو جسمانی طور پر بھی فٹ دیکھنا چاہتا ہے، چست دیکھنا چاہتا ہے، چاق و چوبند دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں طریقے بھی بتائے گئے، رہنما اصول بھی دیے گئے، دعائیں بھی سکھائیں گئی اور مختلف چیزیں بھی بتائیں گئی۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ وہ ساری چیزیں جو قرآن و سنت میں پہلے سے موجود ہیں ہم ان کو تلاش کریں اور ہم ان کے اوپر عمل کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔